صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاست نہج البلاغہ کے آئینے میں آپ کی خدمت میں موضوع پیش کیا جا رہا تھا۔ گزشتہ دروس میں ہم نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کی خصوصیات کو ملاحظہ کیا اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی انہی خصوصیات کی بنیاد پر مختلف مشکلات ان کو جھیلنا پڑی کہ جس کا انشاءاللہ تعالی آگے آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں مزید تعارف آئے گا۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کا اصل محور توحید اور عدالت تھا کہ جیسا کہ گزشتہ دروس میں ہم نے مطالعہ کیا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام یہ عمل انجام دے سکتے تھے کہ جس طریقے سے شام کے باغی اور ان کے سرغنہ معاویہ بن ابی سفیان مختلف حیلوں اور مکاری سے کام لیتے تھے، اسی طرح سے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی حکومت کے چلانے میں اسی روش کو اختیار کر سکتے تھے، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی کے لیے اور معصیت اور گناہ سے بچنے کے لیے اور ظلم و ستم سے اجتناب کرنے کی خاطر اس روش سے کاملاً اجتناب کیا۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کی جو خصوصیات ہیں جیسا کہ عرض کیا کہ وہ محور توحید اور محور عدالت تھی۔ عدالت ظلم کے مقابلے میں ایک مفہوم ہے کہ جس کو ہم اردو میں انصاف سے بھی تعبیر کرتے ہیں، یعنی جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق اسے دیا جائے۔ یہ تعریف لغت کی کتب میں بھی اور آپ کو مختلف محققین کی کتب میں یا افکار میں نظر آئے گی تعریف کہ وضع الشیء کہ ایک شے کا رکھنا علی موضعہ کہ اس کی جگہ کے اوپر رکھنا جو اس کی جگہ بنتی ہے۔ لہٰذا عدالت کے مفہوم پہ تو طولانی ہم گفتگو نہیں کریں گے، مختصر یہ کہ ظلم کے مقابلے میں عدالت ہے، کیونکہ بعض ایسے معنی ہوتے ہیں کہ جو اپنے مقابل سے پہچانے جاتے ہیں۔ عدالت کی بعض نے تعریف اسی طور پہ کی ہے کہ انہوں نے مقابل ظلم کے مقابل ایک مفہوم لے کے آئے ہیں، اور یہ اساسی ترین مفہوم ہے کہ جو کبھی بھی کسی جگہ پر بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہر وہ عنوان جس کے اوپر عدالت کا مفہوم اپلائی ہو رہا ہو، صدق کر رہا ہو، وہ دین اسلام میں اختیار کرنا مستحسن اور بہترین عمل شمار ہوتا ہے، اور ہر وہ امر جو کسی نہ کسی صورت میں ظلم کے ماتحت آتا ہے اس سے اجتناب کرنا وہ ایک وظیفہ اور ذمہ داری بن جاتی ہے۔ حتیٰ کہ یعنی یہ دو مفہوم ثابت مفہوم ہیں، عدالت اور ظلم، اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور ان کے خطبات اور کلام میں ہمیں متعدد جگہ پہ یہ میزان اور معیار خود امام کی طرف سے اس کو ابھارنا اور اس کی شدید تاکید اور اس پر عمل پیرا ہونا دکھائی دیتا ہے۔ جیسا کہ آغاز کے یہ سلسلہ دروس جب شروع ہوا تھا تو آغاز میں ہم نے عدالت اور ظلم کے حوالے سے امام علی علیہ السلام کے اقوال مطالعہ کیے تھے کہ ابھی اس کا تکرار آپ کے سامنے نہیں کیا جاتا، لیکن اس چیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ عدالت کا جو مفہوم ہے وہ در حقیقت ظلم کے مقابلے میں، اور ثابت ہیں یہ دونوں مفہوم، عدالت کا بھی اور ظلم کا بھی، یہ متغیر ہونے والے نہیں ہیں، یہ تبدیل ہونے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا اس مفہوم کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم دیگر مفاہیم کا جائزہ لیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ اس کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں جیسے جھوٹ اور سچ۔ اگر سچ کا مفہوم کسی مورد میں ظلم بن رہا ہو تو اس جگہ پہ ہمیں ظلم سے اجتناب کرنے کی وجہ سے سچ سے اجتناب کرنا پڑے گا، اور اگر کسی مورد میں جو جھوٹ ہے وہ عدل کا باعث بن رہا ہو تو اس جگہ پر لازم ہے کہ ہم اس کو اختیار کریں، اگرچہ اکثر بیشتر جھوٹ اور سچ کا مفہوم وہ
اپنے ہی اس مطابق استعمال ہوتے ہیں، یعنی سچ اکثر بیشتر جگہوں پہ حسن اور بہترین ہے، اور جھوٹ اکثر بیشتر جگہوں پہ قبیح ہے اور قابل مذمت ہے۔ لیکن بعض اوقات ایک مورد آ جاتا ہے، مثال کے طور پہ تقیہ کا مورد ہے، اور وہاں پہ انسانی جان بچانے کی ضرورت ہے، یا ایک ایسا مورد ہے جہاں پہ عزت انسان کی اچھالی جا سکتی ہے اور انسان کی ناموس یا خواتین تک دشمن کی رسائی ہو جائے گی، اور اس رسائی کے نتیجے میں وہ ہتک حرمت کرے گا، تو اس مورد میں انسان کا سچ بولنا وہ در حقیقت بے شمار مظالم کا سبب بن رہا ہے۔ لہذا استثناء موجود ہے، سچ اور جھوٹ کے مفاہیم میں استثناء موجود ہے۔ مار پیٹ بھی اسی طرح سے، کہ ایک مار جو ہے، یا کہ وہ مار چاہے ہاتھ سے ہو یا اسلحے سے ہو یا کسی آلے سے ہو، اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ کب اچھی اور بری ہے؟ اگر عدل کے مفہوم کے ماتحت آئے اچھی ہے، قابل تعریف اور مدح ہے، لیکن اگر ظلم کے ماتحت آئے تو قابل مذمت ہے۔ لہذا ہم نے اس پہلو کو ملاحظہ کیا کہ عدل اول ظلم کے مقابلے میں پہچانا جاتا ہے، نمبر 2 دوسرے مرحلے میں عدل جو ہے یہ ثابت مفاہیم میں سے جو قابل متغیر نہیں ہے۔ یہ جو آپ کی خدمت میں بات ذکر کی جا رہی ہے کہ قابل تغیر نہیں ہے، تبدل نہیں ہے، تبدیل نہیں یہ ہوگا، اسی نظریے اور اسی تفکر کے اوپر اس ٹائم جو مختلف حکومتیں، روش اور موقف ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ انسانی زندگی بھی اس سے متاثر ہوتی ہے، کیونکہ انسان کرۂ ارض پہ کچھ مدت کے لیے ہے، اس دنیا میں آنا وہ بھی انسان کے اختیار سے باہر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کرامت انسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے خلق کیا، پیدا کیا۔ اس دنیا سے جانا بھی ہمارے اختیار سے باہر ہے، لیکن جانے کی ادا اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین، جیسے آنے کی جو سب سے بہترین طریقہ اللہ نے رکھا ہے وہ نکاح رکھا ہے۔ نکاح کے بغیر اس دنیا میں آنا قبیح ترین ایک طریقہ کار ہے۔ اسی طرح اس دنیا سے جانے کا سب سے بہترین طریقہ کار وہ شہادت ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کرۂ ارض کو بنایا ہی ایسا ہے کہ کسی نے قاتل بننا ہے، کسی نے مقتول بننا ہے، کسی نے مارنے والا بننا ہے، ممیت بننا ہے، اور کسی نے مظلوم بننا ہے، کوئی ظالم ہوگا، کوئی مظلوم ہوگا۔ بنائی اللہ تعالیٰ نے زمین ایسے ہی ہے۔ یہ زمین چونکہ قلیل مدت کے لیے، آزمائش کے لیے ہے، ہر کوئی جو اپنے نفس میں سامان لے کے آیا ہے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اسی کو آشکار کر رہا ہے، اور یہ مفہوم ہمارے لیے اس طور پہ بھی واضح طور پہ سامنے آتا ہے کہ سعادت اور شقاوت کا حصول اصل ہدف کے طور پہ خدا نے رکھا ہے کہ آزمائش کو ہدف خلقت قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ لہذا اس زمین کے اوپر شخصی طور پر بھی ہمیں عدالت کے ہمراہ رہنا چاہیے اور ظلم سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اجتماعی طور پر بھی عدالت کو برپا کرنا چاہیے اور ظلم سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب ہماری اپنی زندگی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم کس طریقے سے اسے بسر کرتے ہیں۔ ہمارے لیے جو نمونہ عمل ہستیاں ہیں وہ فقط اور فقط معصوم انبیاء و ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے زحمت اور مشقت کی، اپنی زندگی کے موقف میں انہوں نے آشکار طور پہ تمام تلخیاں اور سختیاں جھیلتے ہوئے حق موقف کو اختیار کر کے استقامت کا ثبوت دیا۔ یہ ہستیاں جو امام سے قریب تر ہیں، نبی سے قریب تر ہیں، ان کی راہ کے اوپر چلتے ہوئے انہوں نے ان کا قرب حاصل کیا، ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنتی ہے۔ لیکن اس چیز کو ذہن نشین کریں، دنیا میں کبھی بھی کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ انسان عدل اور ظلم کی آزمائش میں گرفتار نہ ہو۔ فردی طور پہ زندگی میں دنیا میں کبھی بھی کوئی زمانہ نہیں گزرا اور نہ آگے گزرے گا جب ایک معاشرہ اور ایک حکومت وہ دوچار نہ ہو عدل اور ظلم کے ان مفاہیم کے دائرے میں۔ یہ پہلی بات ہماری ادھر مکمل ہوئی، کیونکہ یہ والے مفاہیم امام علی علیہ السلام کی شخصیت کی ہمارے پاس ایک حاکم ہونے کے اعتبار سے معرفت عطا کرتے ہیں، اور یہ خود امام علی علیہ السلام کے اپنے اقوال میں یہ چیز
ہمیں دکھائی دیتی ہے اور ان کی سیرت میں دکھائی دیتی ہے۔ اچھا، یہ بات تو ہمارے لیے واضح ہوگی کہ عدل کا مفہوم، عدل کسے کہتے ہیں؟ جو جس کا حق بنتا ہے وہ اسے دیا جائے۔ مثلا اگر ایک بندے کا حق بنتا ہے، اس کا قد لمبا ہے 6 فٹ ہے، اس کے حساب سے اسے لباس دیا جائے، تو اس کو اگر میانہ قد کا لباس دے دیا جائے، یہ عدل نہیں ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ چھوٹا بچہ ہے اور اس کی خوراک جو ہے وہ روٹی وغیرہ یا بہت قلیل روٹی ہے، اور ایک بڑا ہے انسان، تو دونوں کی خوراک، اس کی عدل کا تقاضا، مساوات بعض اوقات ظلم میں آ جاتا ہے، بعض اوقات عدل میں آ جاتا ہے۔ جیسا کہ تمام بقیہ مفہوم، یہ 2 مفہوم ٹھوس، ثابت، غیر متغیر ہیں، عدل کا مفہوم اور مفہوم ظلم۔ ہر وہ مفہوم جو ظلم کے دائرے میں آ رہا ہے قبیح ہے، قابل مذمت ہے۔ ہر وہ مفہوم کہ جو عدل کے دائرے میں آ رہا ہے وہ قابل مدح اور ستائش ہے اور اسے اختیار کیا جائے گا، اور عقل اس کی نشاندہی کر دیتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ شریعت ہی اس کی نشاندہی کرے، عقل اس کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ بات جب ہمارے لیے واضح ہو گئی کہ جس کا جو حق ہے وہ اسے دیا جائے، اور اس کے بعد اگر وہ حق نہ کسی وجہ سے دیا جائے تو یہ ظلم کہلائے گا۔ اختیار کی حالت میں جو حق بنتا ہے وہ دیا جائے گا، مجبوری اور اضطراری حالت وہ جدا ہے، ابھی ہم اس کی طرف نہیں منتقل ہوتے۔ آئے اب ہم دوسرے فیز کی طرف اور دوسرے مرحلے میں منتقل ہوتے ہیں، اور دوسرا مرحلہ یہ مرحلہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اس کو اجتماعی دنیا میں کیسے اختیار کیا، کیونکہ انفرادی دنیا میں تو ہم سب کا وظیفہ بنتا، اور امام علی علیہ السلام امام عدل ہیں، لہٰذا انفرادی دنیا میں تو اصلاً کوئی شائبہ ہے ہی نہیں کہ امام علی علیہ السلام سے نعوذ باللہ کوئی ظلم صادر ہو یا وہ ظلم کی طرف رجحان رکھیں۔ آ جاتے ہیں ہم اجتماعی دنیا کی طرف۔ اجتماعی دنیا میں جب امام حاکم بنے تو یہاں پہ اب ہمارے پاس کئی واقعات ہیں۔ ہم ہر مسئلے میں یہ دیکھیں گے کہ عدل کا تقاضا کیا تھا، اور اگر اس کو انجام اختیار نہ دیا جائے تو ظلم بنے گا، یعنی دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، یا عدل ہے یا ظلم ہے۔ ہمارے انفرادی گھروں میں بھی اور رویے ہیں، اپنی زندگی میں بھی جو ہمارے امور ہیں، یا ہم عادلانہ برتاؤ کرتے ہیں اپنے خاندان یا اپنی ذات کے ساتھ، یا اگر عادلانہ نہیں کرتے تو پھر حتماً و حتماً ظالمانہ ہے، کیونکہ درمیان میں کوئی اور گیپ نہیں ہے، برزخ نہیں ہے، کوئی اور راہ درمیان میں نہیں ہے۔ اگر عادلانہ نہیں ہے تو حتماً و حتماً کیا ہے؟ ظالمانہ ہے، ظلم کے اوپر وہ پھر مشتمل ہے۔ اچھا، اب ہم دوسرا مرحلہ جب اجتماعی دنیا کی طرف آئے، کیونکہ انفرادی دنیا کے اعتبار سے ہم جائزہ نہیں لے رہے، سیاست یعنی معاشرے کی تدبیر کرنا، معاشرے کے امور کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی اور اس کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے چلانا، یہ ہم سیاست کی سابقہ دروس میں تعریف پڑھ آئے ہیں، اور امام علی علیہ السلام کی نظر میں سیاست در حقیقت ایک وظیفہ ہے، سیاست در حقیقت ایک الہی ذمہ داری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو عائد ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندگان کو اللہ تعالیٰ کے قوانین اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق وہ ادارہ کرنا، چلانا، اس کو سیاست سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ کلمہ اگرچہ بدنام کلمہ رہا ہے، جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا معروف ایک کلپ ہے، اور اس کے اندر بڑے محاسن موجود ہیں اگر دقت کی جائے۔ خود واقعہ سناتے ہیں بھرے مجمع میں امام خمینی کہ سارے لوگ بیٹھے تھے، تو امام کہتے ہیں کہ میں اپنا پرانا واقعہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ ان کے ساتھ عالم دین تھے، شاہ کی پولیس بڑی ظالم ہوا کرتی تھی، تھوڑی سی توہین کے اوپر وہ گولی چلانے کا آرڈر انہیں موجود تھا۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ میں ان کے ہمراہ تھا اور ان کو گرفتار کر کے لائے گئے، تو جو انسپیکٹر بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ آپ کا سیاست سے کیا لینا دینا، یہ تو ایک نجس شے ہے، یہ تو ایک پلید چیز ہے، آپ آرام سے ذکر، دعا اور عبادات اور اپنے درس و تدریس سے تعلق رکھیں، یہ نجس چیز انہی لوگوں کے لیے رہنے دیں، تو کیوں آپ اس میں دخالت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے اس کو اب کیونکہ اس کا جو انداز اور اس نے جو مفہوم لیا وہ بڑا ہی غلط اور باطل تھا،
تو کمال شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ عالم دین کہتے ہیں کہ یعنی امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ کہ خیلی خری، یا تم بہت ہی زیادہ گدھے ہو، تمہیں یہ نہیں پتہ کہ میں مداخلت نہیں کروں گا تو اور کون مداخلت کرے گا. یعنی سیاست کا جو غلط مفہوم تمہارے ذہنوں میں معاشرہ ڈالے تم اسے قبول کر لو گے. ایک ایسا شخص، کیونکہ قرآن کریم نے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ جن کو آسمانی کتابیں دی گئیں اور انہوں نے اس کو اپنے سینے میں اٹھایا بھی لیکن عمل کی دنیا میں نہیں آتا، فہم کی دنیا میں ان کے نہیں آتا، یہ اس گدھے کی مانند ہے جس کے اوپر کتابیں لا دی جاتی ہیں. لہٰذا انہوں نے سخت اسے جواب دی، اور امام خوانی فرماتے ہیں اس دور میں یہ جملہ خودکشی کے مترادف تھا، قتل کے مترادف تھا، لیکن کمال جرأت سے انہوں نے بتایا کہ تمہاری سیاست نجس ہے، ہم جس سیاست کے قائل ہیں وہ پاک اور پاکیزہ اور طاہر ہے. یعنی زمین کے اوپر اللہ کا وعدہ ہے، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کے بعد یہ بات لکھ دی، یعنی دیگر آسمانی کتب میں بھی یہ بات لکھ دی اور اس آسمانی کتاب قرآن کریم میں بھی ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، میرے اس زمین کے وارث ہیں تو صالح اللہ کے بندے ہیں. صالح بندوں سے ہی صلح اور سلامتی اور امن جنم لے سکتا ہے، ورنہ تو شیطنت جنم لے گی. لہذا سیاست کا یہ معنی ہمارے لیے دوسرا آشکار ہوا کہ سیاست کا ایک معنی وہی نجاست بکھیرو، اپنے نفس کو پہلے ظلم سے آلودہ کرو، پھر معاشرے کو اپنے مفادات اور اپنے اقتدار کی بقا کے لیے آلودہ کرو، اور اگر کوئی اچھا کام بھی کرتے ہو تو اس کی اچھائی کی وجہ سے کام نہیں انجام دے رہے، بلکہ اس اچھے کام کو بھی جس نیت اور جس وجہ اور ہدف سے انجام دے رہے وہ اپنا اقتدار ہے، اپنا مفاد ہے. لہذا امام علی علیہ السلام کی نگاہ میں سیاست اس معنی سیاست سے کاملاً جدا ہے کہ جو ماضی میں بھی منحرف اور گمراہ کن افکار رکھنے والے لوگوں کے درمیان رائج تھی، اور آج کے دور میں بھی جو حکام اور ہوس مند ہیں اقتدار کے اور شہوت اقتدار کے ایک غرق ہو کے معاشرے کے اندر تباہی پھیلا رہے ہیں، ان کی نظر میں شہوت کیا ہے؟ مفاد اور قوت کے حصول کا ایک منبع جس کے ذریعے سے وہ دنیا کے اوپر حکومت کرے. انہیں حکومت، اپنے اقتدار، اپنی خواہشات اور شہوات، اس کے علاوہ کوئی سیاست سے تعلق ان کو نظر نہیں آتا. لیکن دین اسلام نے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیاست کا جو امر رکھا ہے وہ حکومت کی طاقت کے ذریعے سے لوگوں کی تدبیر کرنا ہے. کس اساس کے اوپر تدبیر کرنا ہے؟ عدل کی اساس پر. یہ معنی ہمارے لیے دوسرا مکمل ہوا کہ امام علی علیہ السلام کی نگاہ میں در حقیقت سیاست وہ ایک الہی وظیفہ ہے. مظلوم کو اس کا حق ظالم سے لے کے دیا جائے، ضعیف کو قوی سے اس کا حق لے کے دیا جائے، اللہ تعالیٰ کے قوانین اور اس کی حدود کو قائم اور جاری کیا جائے، اور عدل و انصاف کی اساس کے اوپر لوگوں کے اندر جو مادی نعمات اللہ تعالیٰ نے اس ریاست میں قرار دی ہے وہ ان کے لیے پیش کی جائے. یہ دوسرا مطلب جب سیاست کا ہمارے پاس آیا ہو گیا کہ عدل کا آپ نے معنی دیکھا، سیاست کا آپ نے معنی دیکھا. اب تیسری چیز کہ یہ جو ہمارے پاس بڑے خوبصورت، کیونکہ بیان میں اور سمجھنے میں یہ اس سے خوبصورت مفاہیم نہیں ہیں. آپ کسی ایتھیسٹ کے سامنے، کسی لبرل کے سامنے جس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے، اس کے سامنے بھی یہ مفاہیم پیش کرے تو آشش کر اٹھے گا، کیونکہ ہر انسان ہی عدل سے محبت کرتا ہے، ہر انسان ہی ظلم سے نفرت کرتا ہے، انسان کی فطرت میں شامل ہے. انسان کی فطرت بعض اخلاقی معلومات کو لیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جس سانچے میں ہمیں ڈھال کے خلق کیا، اس سانچے کے اندر یہ معلومات رکھ دی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو عدل سے محبت اور ظلم سے نفرت اللہ نے اسی طور پہ رکھ دی. اس کے لیے کوئی دیندار ہونا شرط نہیں ہے، بشر ہونا لازم ہے. بشر ہوگا تو وہ ظلم سے نفرت کرے گا، بشر ہوگا تو عدل سے محبت کرے گا. سارا مرحلہ آتا ہے عملی میدان میں. جب عملی میدان میں ہم آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کرۂ ارض کے اوپر طاقت کا، انسان کے ہاتھ میں جو طاقت آ سکتی ہے
اس کا سب سے بڑا جو منبع رکھا ہے یا ایجاد کیا ہے وہ حکومت ہے۔ حکومت سے بڑھ کر کوئی بھی طاقت موجود نہیں ہے، کیونکہ حکومت کی صورت میں تمام کے تمام دفاعی ادارے انسان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، کیونکہ فردی اسلحہ مسلح افراد وہ بہت بڑی قوت شمار ہوتے ہیں۔ حکومت کی صورت میں پورا کا پورا بیت المال یا قومی خزانہ وہ انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور مال سے بڑھ کر کوئی اور قوت نہیں ہے۔ تیسرا، جو بڑے بڑے رؤسا اور بڑے بڑے امیر کبیر افراد ہیں، منصبدار ہیں، ان لوگوں کے ساتھ گہرے تعلقات اور ان کا آپ کے سامنے عاجز ہو کے آپ کے سامنے انکساری کے ساتھ ملنا، اس سے بڑی قوت نہیں ہے۔ نمبر 4، اس قوت کی مدد سے فوراً ایک چیز کے اجرا کرنے کے لیے تگودو کرنا۔ لہذا حکومت سے بڑھ کر کوئی بھی قوت کا منبع اور سرچشمہ نہیں ہے کسی جگہ پر بھی۔ اب حکومت جس کے ہاتھ میں آئے گی، مادی منبع قوت اسی کے ہاتھ میں ہے، مادی منبع طاقت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے ہمارے وطن عزیز میں عرصہ دراز سے ہماری پاک فوج ہے، اس کے ہاتھ میں حقیقتاً، کیونکہ ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ ظاہر میں شریف برادران نظر آئیں گے، لیکن باطن میں فوج ہماری موجود ہے، ان کے پاس یہ طاقت کا منبع ہے۔ بہرحال طاقت کا منبع جو ہے یہ حکومت کہلاتی ہے۔ حکومت کے بغیر آپ عدالت کے جتنے مفاہیم پڑھ لیں، انفرادی عدالت ہو، اجتماعی عدالت ہو، ظلم کی کئی قسمیں کریں، سیاست کا کوئی معنی کریں، کچھ بھی قابل عمل نہیں ہوگا، کچھ بھی اپلائی نہیں کر سکتے۔ امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں 35 ہجری کو یہ حکومت آ جاتی ہے، یعنی جس حکومت کے ذریعے امام علی علیہ السلام نے وہ الہی سیاست کرنی ہے جس کا معنی ذکر انہوں نے نہج البلاغہ میں معنی کے اعتبار سے کئی جگہوں پر کیا ہے کہ میں مظلوم کو حق ظالم سے لے کے دوں گا، ضعیف اور مستضعف کی مدد کی جائے گی، اللہ کے قوانین اور اس کی حدود کو جاری کیا جائے گا۔ یہ جتنے بھی ہمارے پاس مفاہیم سیاست کے آتے ہیں یہ حکومت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ حکومت آ گئی امام علی علیہ السلام کے پاس۔ اگر آج بھی ہمارے پاس حکومت آئے اور کوئی امام علی علیہ السلام کی سیرت پہ چلتے ہوئے اس حکومت کو استعمال کرے، سیاست کرے یعنی استعمال کرے، تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس امام علی علیہ السلام کے اگر نقش قدم کے اوپر چلے تو وہی ثمرات سامنے آئیں گے جو امام علی علیہ السلام امت کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے۔ بس آپ نے تیسرا مقام دیکھا کہ حکومت آ گئی، آج بھی آ سکتی ہے۔ جیسے ولایت فقی کی حکومت نظام امامت کی صورت میں رہبر معظم سید علی خامنئی حفظہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب آ جائیں چوتھی چیز، یہ جو چوتھا امر ہے یہاں پہ ساری دشواریاں ہیں۔ اگرچہ حکومت لینے ہی نہیں کوئی دے گا، لیکن قربانیاں دی، مسائل ایسے پیش آئے، حلقہ حباب اتنا بڑا تیار ہوا، تدبیر کی گئی، حکومت ہاتھ میں آ گئی۔ حکومت جب آ جائے تو اب دو طرح کے ہمارے پاس موقف ہے۔ ظاہری طور پہ جو ٹائٹل لگے گا وہ مسلم ہے، ظاہری طور پہ جو ٹائٹل لگے گا وہ شیعہ یا سنی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میں وہ دو طرح کی شخصیات سامنے آئیں گی حاکم کی صورت، کیونکہ حاکم ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک حاکم وہ ہے کہ جو سیاست کو اپنا وظیفہ سمجھتا ہے اور اس منبع قوت کے ذریعے سے اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتا ہے عدل کی اساس پر۔ دوسرا کیا ہے کہ اپنے اقتدار کو بچایا جائے، اپنے مفاد کو سمیٹا جائے، اور اس اثناء میں کوئی اسکیمیں اور دیگر کوئی اچھے کام انجام دے دیں تو ٹھیک ہے، اصل چیز آپ کا اپنے اقتدار کو بچانا اور سنبھالنا اور اقتدار کے اوپر باقی رہنا ہے۔ یہ سیاست کا معنی، اور اس سیاست کے چلنے کے لیے نہ کوئی بہت بڑا شعور چاہیے، نہ بہت بڑا ذہن چاہیے، نہ بہت زیادہ تعلیم چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں پاکستان کے جو حکمران آئے ہیں پڑھے لکھے اکا دکا حکمران ہی ہیں، انہوں نے اصلاً پڑھا ہی نہیں، یا بعض ابھی بچے تھے تو سیاست میں داخل کر دیں، ان کے نہ تقریر صحیح ہوتی ہے اور نہ اردو کے کلمات صحیح ادا ہوتے ہیں ان سے، لیکن سیاست وہ کرتے ہیں کیونکہ اس کے لیے تو شعور نہیں چاہیے زیادہ۔
آپ نے اقتدار پہ بیٹھے رہنا ہے، ہر وہ طریقہ اختیار کریں جس سے آپ اقتدار پہ بیٹھے رہیں، چاہے وہ دین کا ایک ٹچ ہو جائے، چاہے وہ دین کا ایک تمسخر اڑانا ہو جائے، کبھی دین کے حامی کبھی دین کے مخالف، کبھی غریبوں کی حمایت اور کبھی کوئی اور بہانہ کر کے پیسے کو خوب لوٹنا۔ تو یہ دو ہمارے پاس شخصیات ابھریں گی۔ ظاہری پہ عرض کیا جائے اس کا ٹائٹل مسلمان یا خلیفہ یا امیر المومنین یا شیعہ یا سنی، یہی ظاہری ٹائٹل ہے، لیکن اندر سے جو بندہ نکلے گا وہ کس کے مطابق ہے کہ اس نے اس قوت کا کیسے استعمال کیا۔ لہذا اس چوتھے مرحلے پہ ہر حاکم ایک آزمائش کی دنیا میں کھڑا ہے۔ اول تو پہلی آزمائش یہ ہے کہ جو اہل نہیں ہے اس کا اس سیٹ کے اوپر آ جانا۔ بہرحال جو آ گیا وہ جتنی نیکیاں کرے تب بھی قابل مذمت ہے۔ جیسے عمر بن عبدالعزیز اموی بادشاہ گزرے ہیں، ان کے اصلاحی ترمیمات اور اصلاحی جو ان کے امور تھے وہ تمام مسلمانوں کی نظر میں قابل قدر ہیں، خصوصاً امام علی علیہ السلام سے کے اوپر سے ممبروں سے لعن ختم کرانا، اہل بیت علیہ السلام کے عزت تکریم اور تعظیم امت میں دوبارہ واپس لانا، یہ ان کے بڑے کمالات اور بڑے بہترین اصلاحات میں سے، حکومتی اصلاحات میں سے فدق آل فاطمہ علیہ السلام کو واپس کر دینا۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ اس کرسی کے اور اس منصب کے اہل نہیں تھے، لہذا دین کی تعلیمات کے مطابق وہ پھر بھی طاغوت شمار ہوں گے۔ اپنے تمام کے تمام بہترین اصلاحات اور اپنے تمام کے تمام بہترین امور کی، کیونکہ اہل سنت کے مکتب کی بھی تاسیس انہوں نے کی، عمر بن عبدالعزیز نے، اس لیے بہت سارے اہل سنت انہیں خلیفہ راشد شمار کرتے ہیں اور 12 ائمہ میں سے ایک امام شمار کرتے ہیں، چونکہ ان کے ہاں بھی 12 ائمہ والی روایت صحیح سند ہے، صحاح میں آئی ہے اور معتبر شمار ہوتی ہے، البتہ نام نہیں وارد ہوئے تو وہ عمر بن عبدالعزیز کا نام اس میں شمار کرتے ہیں۔ لیکن دین کی جو آپ تعلیمات کو دیکھیں، قرآن کریم کی آیات ہیں، احادیث مبارکہ موجود ہے، اس کے مطابق چونکہ وہ اہل ہی نہیں ہے اس کرسی کا اور اس سیٹ کا، اس وجہ سے طاغوت شمار ہوگا وہ۔ اسے کوئی بھی شخص ہے جو اہل نہیں ہے، جتنی بھی اچھے کام کر جائے تب بھی وہ طاغوت کا عنوان اس کے اوپر لاگو ہوگا کہ اس نے حد سے تجاوز کیا ہے، کہ جس کرسی کے اوپر بیٹھنا اور جس منصب کے اوپر براجمان ہونا اس کے لیے جائز نہیں تھا، قرار نہیں دیا گیا تھا، اس نے تجاوز کیا اور اس کے اوپر آ کے براجمان ہو گیا۔ لہذا یہ جو چوتھا امر ہمارے پاس پوائنٹ آیا، اس میں آپ نے ملاحظہ کیا، کیونکہ پہلا معنی عدل کا ہو گیا، عدل انفرادی، عدل اجتماعی۔ دوسرا معنی ہمارے پاس آ گیا سیاست کا، ایک سیاست بے معنی تخریب اور فساد اور نجاست کا ایک ڈھیر ہے، اور ایک معنی سیاست طاہر، پاک، پاکیزہ اور الہی ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ تیسری چیز، قوت کا منبع حکومت ہے۔ یہ ہمیشہ ذہن نشین رکھیں، کیونکہ ہم اس کو نظر انداز عموماً کر دیتے ہیں کہ حکومت سب سے بڑی قوت کا منبع ہے۔ یہ اتنا بھاری اور اتنا عظیم قوت کا منبع کس کے ہاتھ میں جا رہا ہے، غور کرنا چاہیے ہمیں۔ نمبر 4، جب بھی وہ اس حکومت کو لے کے میدان میں اترے گا تو دو میں سے ایک عنوان اس پر آئے گا، یا امام عادل ہے، یا امام بر ہے، یا امام فاسق ہے، امام ظالم ہے، سلطان جابر ہے۔ پانچویں چیز ہمارے پاس یہ آ جاتی ہے کہ عدل کو قائم کرنے کے لیے جب کوشش کی جائے گی تو معاشرے میں طرح طرح کے مفاسد اور فسادات وہ مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے۔ لہذا عدل اتنے آرام سے ایک ریاست کے اندر اور ایک کرسِ ارض کے اوپر وہ حکمرانی پیدا نہیں کرنے لگا۔ لہذا ظلم و ستم، عیش و عشرت، شیطنت، اس کی جب راہ اس کے ساتھ جب بھی حکومت کی جائے گی تو دیکھیں گے کہ مطیع ہیں لوگ۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اندر شہوت فعال ہے، ایکٹیو ہے، کھانے پینے میں مزہ آتا ہے، لمبی نیندیں سوئیں مزہ آتا ہے، حرام امور انجام دے، انسان کی رغبت ہے حرام کی طرف، کیونکہ حلال اور حرام کی طبیعت میں اللہ نے یہ چیز رکھ دی ہے۔ احادیث میں بات وارد ہوئی ہے،
حلال کی طبیعت میں ہی یہ ہے کہ اس کے اندر ایک نوع تلخی ہے. حلال بھی کھائیں گے قلبی سکون ہے، لیکن حرام کا ذائقہ انسان کو زیادہ بھائے گا، کیونکہ یہی آزمائش ہے قرآن عرض پہ. حق وہ تلخ لگے گا، لیکن باطل وہ بڑا ہلکا لگے گا، آسان لگے گا. مثلا اگر ایک انسان نے گھر کا ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے جس میں والدین کی اطاعت ہو یا اہل گھرانہ کے نفع کی چیز اس کے اندر موجود ہو، اور واقعاً اس کے اس مدد سے سارے خوشحال بھی ہوں گے، یعنی کئی اس کے لیے خیر کے دروازے کھلتے ہیں. کیونکہ یہ والی مثال اس لیے عرض کی جا رہی ہے کہ یہ اتنی مقدار کی معاشرتی زندگی ہم ساری گزار رہے ہیں، اور اجتماعی زندگی کے یہ پہلو سب کے سامنے عیاں بھی ہیں. لیکن اس مزاج کو بیان کرنے، یعنی یہ جو پانچواں مسئلہ ہے، یہاں سے سارے کے سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. پانچویں مسئلے سے پہلے کی چیزیں وہ در حقیقت کیا ہیں؟ در حقیقت انسان کے لیے نظریاتی چیزیں ہیں. اس لیے اسے سننے میں، پڑھنے میں، بولنے میں انسان کو ایک قسم کے دلچسپی پیدا ہوتی ہے، وہ اس سے ایک سرور حاصل کرتا ہے، اس سے اطمینان حاصل کرتا ہے. اور عرض کیا کہ یہ جو پہلے 5 نکات تھے، ان 5 نکات میں کوئی بھی ہم سے اختلاف نہیں کرے گا، اسے سراہے گا. اگرچہ 5واں نکتہ نظریاتی حوالے سے تھوڑا سا اختلاف پیدا کر سکتے لیکن عموماً قبول ہے. لیکن یہ جو ہمارے پاس پہلو عملی آ رہا ہے، یہاں پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. حلال اور حرام کی طبیعت کے اندر خدا نے فرق رکھا ہے. ہم اپنی زندگی میں چونکہ حرام کا کئی دفعہ شکار ہو چکے ہوتے ہیں، اس کا احساس بھی کرتے ہیں. اسی طریقے سے انسان حق اور باطل کا مزاج اللہ تعالیٰ نے رکھا. حق تلخ ہے، اسے راحت میں تلاش کرے گا تو نہیں میسر آئے گا کبھی بھی. اسے مٹھاس میں تلاش کرے گا، کبھی حق میسر نہیں آئے گا. باطل وہ آسان ہے، باطل وہ خفیف ہے، باطل لذیذ قرار دیا گیا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے پیچھے؟ کہ انسان کے وجود کے اندر شہوت ایکٹیو ہے. شہوت کیا ہے؟ فعال ہے. شہوت کو ارادہ نہیں چاہیے، وہ اس کے لیے عناصر سازگار ہوتے ہیں، بھڑک اٹھتی ہے. اس لیے کھانا پینا، سونا جاگنا، محفل جمانا، یہ انسان کے کو بھاتی ہے، انسان اسی کی طرف جاتا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں دی کہ گھر کے امور اگر ایک بندہ انجام دیتا ہے، مثلا گھر کی چیزیں کچن کے کھانے پینے کے لیے لے کے آنی ہے، وہ تھوڑا سا اس کے لیے چلنا، 10-15 منٹ کا چلنا اسے بھاری لگے گا، بہانے کرے گا، طرح طرح کے اپنے احسان جتلائے گا. لیکن اگر اس نے مثلا کرکٹ یا فٹ بال کے لیے بھاگ دوڑ کرنا ہے تو وہ 5-6 گھنٹے سخت ترین گرمی میں دوپہر کے وقت وہ چکر کاٹتا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ خیر اور حلال میں تلخی ہے، کھیل اور کود کے اندر لذت ہے، شہوت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے. یہ آزمائش ہے انسان پہ، اس نے کیا کرنا ہے اپنے لیے. جو کھیل کود کو ترجیح دے گا، نفس اسی کے مطابق بنتا چلا جائے گا، کیونکہ دنیا اللہ نے کھیل کود کے لیے خلق نہیں کی. قرآن میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو لاعب خلق نہیں کیا، کھیل کود تماشے کے لیے خلق کیا ہی نہیں ہے. یہ تو ایک چھوٹی سی گھرانوں کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کی. حتیٰ کہ ہم گھر میں عام بیٹھے بھی ہوں تو اپنے سونے کو، اپنے آرام کو ترجیح دیں گے بجائے اس کے کہ کوئی ہم خدمت یا کام کر سکتے ہیں، جبکہ فرصت ہمارے پاس سے موجود ہے. کیوں یہ ایسا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر اپنے آپ کو ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ لذت اس میں پائی جاتی ہے. ایک دفعہ تو معیارات ہی تبدیل ہو جاتے ہیں کہ خاتون نے کام کرنا ہے، مرد نے بس بیٹھ کے آرڈر جاری کرنا ہے. فرعونوں والے یہ معیارات ہیں جو بعض گھروں میں ایجاد ہوئے ہیں. فرائض کا یہ ایک تفکر ہوتا تھا. کوئی جیسے پاکستان کے فرعون، چونکہ فارس عربی کا لفظ ہے اور عربی میں بھی دیگر قوموں سے آیا، عبرانی سے آیا. ہمارے پنجابی یا اردو میں کہتے ہیں چودھری، وڈیرے. نام آپ فرعون تبدیل کر لیں تو انہی کا ایک مزاج پھر گھروں میں آ گیا، کیونکہ ہر شخص چاہتا ہے اقتدار لے، ہر شخص چاہتا ہے حاکمیت دکھائے. تو اس ہر ایک کو سلطنت چھوٹی سی زوجہ اور بچوں کی صورت میں اور اپنے جسم کی صورت میں مل جاتی ہے، تو وہ پھر اپنا آپ دکھاتا ہے. جیسا آپ نے دیکھا کہ باطل اصولوں کے اوپر جب بھی حکومت ہوگی تو مطیع آپ کو زیادہ نظر آئیں گے.
لبیک کہنے والے آپ کو زیادہ نظر آئیں گے، خاموش آپ کو زیادہ نظر آئیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ باطل کا استقبال کرنے کے لیے شیطنت کے عناصر وہ بھڑکے ہوئے ہیں، اور جب عدل کی اساس کے اوپر آپ حکومت کرنا چاہیں گے یا اس کی اساس کے اوپر فیصلے کرنا چاہیں گے تو مد مقابل میں افراد وہ منتشر ہو جائیں گے، وہ بھاگ جائیں گے۔ یہی مشکل امام علی علیہ السلام کے دور حکومت میں پیش آئی۔ لہذا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا ہی اسی وقت کہ جب معاشرے کے افراد وہ عدل کی اساس کے اوپر زندگی بسر کرنا چاہیں گے، وہ حق کی تلخی کو سہنا چاہیں گے، وہ حلال کی لذتوں میں وہ جو ایک بے لذتی کا عنصر ہے اس سے محبت کرنا چاہیں گے، وہ شہوات کی دنیا سے فرار کرنا چاہیں گے۔ یہی خصوصیات امام زمان علیہ السلام کی حکومت کی وارد ہوئی ہے کہ ان کی عقلیں کامل ہو جائیں گی، جیسے الکافی کی روایت ہے۔ لہذا یہ تجزیہ تحلیل آپ کے سامنے پیش ہوا کہ آپ گھر میں عدل شروع کر دیں، اپنی شخصیت کے ساتھ عادلانہ رویہ شروع کر دیں، اقتدار آ جائے، مثلا منصب کی حد تک، دفتر کی حد تک قلیل اقتدار ہوتا ہے، ریاستی اقتدار آ جائے، آپ عدالت کی اساس پہ کام شروع کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ معاشرے کے اندر طرح طرح کی مشکلات آپ کے لیے بدترین طریقے سے کھڑی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آئیے اب ہم دیکھیں امام علی علیہ السلام، کیونکہ امام علی علیہ السلام سے بڑھ کر مدبر اللہ تعالیٰ نے خلق نہیں کیا، ان سے بڑھ کر معاملہ فہم اللہ تعالیٰ نے خلق نہیں کیا، اور ان کے مقابلے میں جو سازشیں ہوئی ہیں وہ بھی تاریخ بشریت میں اتنی سنگین سازش فوراً آشکار نہیں ہوئی۔ اور وہی چیز آج بھی آپ حکومت انقلاب اسلامی کے بعد حکومت اسلامی ایران میں بھی آپ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ عدل و انصاف کے تقاضے کے اوپر جب انہوں نے حکومت کرنا چاہی ہے تو وہی مسائل، البتہ اپنی سطح کے مطابق وہی مسائل جو امام علی علیہ السلام کو معاشرے میں درپیش ہوئے تھے وہی مسائل یہاں پہ درپیش ہیں۔ امام علی علیہ السلام کا دور صحابہ اور تابعین کا دور ہے، تیسری تو نسل ہی نہیں ہے، طب تابی تو ابھی موجود ہی نہیں ادھر ہوا تھا، ابھی تو گودوں میں تھا، وہ بالکل بچگانہ صورت میں تھا طب تابی۔ لہذا جو جوان طبقہ تھا، جو ادھیڑ عمر طبقہ تھا، جو غور و فکر کرنے والے، معاشرے کے اندر چلنے پھرنے والے آزادانہ طور پہ، وہ سارے ہی صحابہ اور تابعین تھے۔ یہ طبقہ امت کا موجود تھا، بڑی بڑی شخصیات تھے کہ جن کے عنوان سے پورے معاشرے کے اندر عزت و تکریم کو بجا لایا جاتا تھا، جیسے امہات المومنین، بہت بڑا نام تھا، قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، آج بھی وہ امت کو ہلا کے رکھ دیتا یہ عنوان۔ اسی طرح سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا عنوان ہے، فوقیت پوری امت کے اوپر قائم کی گئی۔ تابعی کے سامنے جب یہ کہا جاتا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہے، آج بھی ہمارے ساتھ اگر اسی طرح کے ہم مراتب کو دیکھیں، ایک وہ شخص ہے جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ زندگی بسر کی یا ان کے ساتھ محاذوں پر موجود تھا، ان کے ساتھ سیاسی تمام فعالیت میں موجود تھا، اور ایک بندہ جو ان میں سے کسی چیز میں موجود نہیں تھا، صرف عقیدت رکھتا ہے، ہم اس کو زیادہ قابل احترام قرار دیں گے جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے رفقا میں سے تھا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا بہت بڑا ٹائٹل ہے، بہت بڑا عنوان ہے۔ اس سطح کا جب معاشرہ ہو اور اس معاشرے کے اندر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جیسی شخصیت وہ عدل کو برپا کرنا چاہیں تو پھر یہ والے مسائل آتے ہیں جو آپ نے دیکھے۔ اسی طرح سے آج کے دور میں یعنی یہ تقاضا اصل میں بہت بڑا تقاضا ہے کہ عدل کی اساس کے اوپر حکومت، بہت بڑا تقاضا ہے۔ اس لیے جو انصاف کا نعرہ لگا کے آ جائے، اصلاً انصاف کر ہی نہیں سکتا۔ اول خود اس کے وجود کے اندر انصاف نہیں ہے، جیسے پاکستان کے اندر یہی ہوا کہ خود اس شخص کے وجود کے اندر انصاف نہیں ہے جو انصاف کا نعرہ لگا رہا ہے۔
دوسرا وہ معاشرے کو فیس کرنے کی اتنی قوت اور طاقت ہی نہیں رکھتا، اس کا ایمانی جو عنصر ہے وہ اتنا قلیل ہے کہ وہ ان تمام کے تمام مسائل میں انصاف کی کوشش ہی نہیں کر سکتا حقیقت میں۔ لہذا انقلاب اسلامی ایران کے بعد جو حکومت اسلامی قائم ہوئی وہ بھی انہی مشکلات سے دوچار ہے، کیونکہ اکثریت آبادی شیعہ ہے۔ اس شیعہ آبادی کے اندر وہ حکمران بنے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، وہ جیلوں میں گئے ہیں۔ یعنی اس وقت ہم اگر بھاگ دوڑ کرنا چاہیں تو جو تصور کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ ہوگا، وہ سب کچھ ان لوگوں کے ساتھ ہوا، کیونکہ انسانی ذہن تو ایک ہی طرح سوچتا ہے۔ مجرمین جو ہیں ان کی بھی سوچ ایک جیسی ہوتی ہے، اور دیگر جو افراد ہیں جنہوں نے اسے پکڑنا ہے وہ بھی اسی طریقے سے۔ یا اسی طریقے سے اگر ایک جگہ کے اوپر لوگ حق کے مطالبے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں تو حکومتوں کا ان لوگوں کو دبانے کے طریقے وہ ہزاروں سالوں سے ایک جیسے ہی ہیں، ابھی تک ایک جیسے ہی چل رہی ہے۔ انہیں پکڑ دکڑ کے قتل کیا جائے، یعنی خوف بٹھایا جائے، پھر چپکے سے بعض کو اغوا کیا جائے، ان کے خاندان کو عبرت کا نمونہ بنایا جائے، وحشت اور بربریت پھیلائی جائے تاکہ کوئی نکلنے کی جرت نہ کرے۔ سب کچھ ادھر انجام پایا۔ آگے حکومت اور انہی لوگوں کے ہاتھ میں تھی، لیکن وہی تاریخ دہرائی گئی۔ نکلے کچھ طلحہ و زبیر ہیں، ان میں بھی معاویہ ابن ابی سفیان، انہی میں مالک اشتر کی مانند بھی ہیں، انہی میں عمار یاسر کی مانند بھی ہیں۔ لہذا وہی تاریخ دہرائی گئی۔ حق کو بھی افراد چاہیے تھے، نکلے، لیکن ٹوٹے کون سے افراد؟ جس طرح اس دور میں بڑے بڑے ٹائٹل تھے امت کے درمیان، آج بھی بڑے بڑے ٹائٹل ہیں، مراجع ہیں، مجتہدین ہیں، مجاہدین ہیں، یا علماء میں سے تعلق ہے ان کا، فلاں فلاں قربانیاں دینے والے ہیں۔ یہی لوگ اس میں بہکے بھی ہیں، اور یہی لوگ ہیں کہ جو راہ راست کے اوپر بھی آئے ہیں۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ عدل کا تقاضا کر کے حکومت کی طرف بڑھنا یہ اگرچہ ہمارا وظیفہ ہے، لیکن یہ چھوٹا امر نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام نے، چونکہ وہ امام عادل ہیں، اس لیے انہوں نے اسی تقاضے کے تحت عدل و انصاف معاشرے کے اندر شروع کیا اور عدالت اجتماعی کو وجود دینے کی کوشش کی۔ اب امام کو کیا کیا مسائل پیش آئے؟ یہ مسائل امام زمان علیہ السلام کے دور میں بھی پیش آئیں گے، لیکن فتح اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ طبقہ اتنا بڑا پیدا ہو چکا ہوگا کہ جو عدل کی تلخی کو سہ کے اس کے خوشگوار نتائج کو لینا چاہتا ہے، جو باطل اور شہوات سے نفرت کرتے ہوئے اسے دبا کے عقل کی اساس کے اوپر معاشرے کے اندر زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ آج کل تو شہوات کی اساس کے اوپر زندگی بسر کی جا رہی ہے، اس لیے ہمیں شہوانی چیز ہمیشہ اچھی لگتی ہے، مثلا گوشت سے محبت اور اس کی دکانوں پہ رش، سیر و تفریح کی جگہوں کے اوپر رش، خواتین کی طرف غیر معمولی رجحان، آرام اور سستی، اس سے انتہائی محبت، اپنا مفاد اور اس کی خاطر یا اپنے خاندان اور فیملی کی خاطر ہر حد سے انسان کا گزر جانا، یہ آج کے دور کے معیارات ہیں زندگی کے، کیونکہ شہوت کی اساس پہ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ عدل کی اساس کے اوپر زندگی بسر کریں، نتائج بالکل برعکس ہو جاتے ہیں۔ آئے اب ہم دیکھتے ہیں امام علی علیہ السلام نے جب عدل کی اساس کے اوپر حکومت کا آغاز کیا تو کیا مشکلات درپیش آئیں، چونکہ غم جو امام کو ملے ہیں وہ اسی اساس پر ملے ہیں، یہ ہمیں ذہن نشین رکھنا ہے۔ مہدویت کا جو نظریہ ہے وہ اسی اساس کے اوپر ہے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ مہدویت اصل میں اس کا نام ہے، مہدویت توسل کا نام نہیں ہے۔ مہدویت جو ہے وہ صرف ایک طرف رخ کر کے سلام بھیجنے کا نام نہیں ہے، عقیدت اور محبت سے اپنے آنسو کو بہانے کا نام مہدویت نہیں ہے۔ مہدویت فقط نظریاتی باتیں کرنے کا نام نہیں ہے۔ مہدویت کیا ہے؟ عدل و انصاف کی ایسی کوشش کہ جو عالمی سطح کے اوپر ہو، یہ مہدویت ہے۔ ہم وہ امت ہے جو امام مہدی علیہ السلام کی امت کہلاتے ہیں۔ لہذا جب ہمارے امام مہدی ہیں اور عملاً ان سے مہدویت جنم لینی ہے
تو پھر امام کا پیرو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مہدویت کا ایک انگیزہ اور مہدویت اپنے وجود کے اندر اجاگر نہ کیے ہوئے ہو؟ لہذا جب بھی ہم عدالت کا نام لیں گے تو ظالمین پورے وجود کے ساتھ مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، اور انہوں نے جو کچھ کر سکنا وہ کریں گے۔ اس جگہ پہ امام عدل موجود ہے، لشکر عدل موجود ہے، حتیٰ کہ معاشرہ عدل موجود ہے۔ یہ کشمکش جاری ہے اور جاری رہے گی، تا قیامت جاری رہے گی، کیونکہ اسی اساس کے اوپر حقیقت میں اٹھایا جائے گا۔ باطن کی اساس پہ اگلا جہان ہے، ظاہر کی اساس پر نہیں ہے، کیونکہ ظاہر کی اساس پر تو منافق بھی صفوں پہ کھڑا ہوتا ہے، منافق بھی نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، اچھے کام تو بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی دین اور ایمان سے تعلق نہیں ہوتا۔ باطن کی اساس کے اوپر اگلا جہان ہے، جو باطن میں مہدویت کو اپنے نفس پر اجاگر کیے ہوئے ہے، وہ امام مہدی علیہ السلام کے ہمراہ ہے۔ یعنی اسے پہچانے تو صحیح، جیسے نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ الہی حاکم جو ہے وہ اس کی شفاعت کریں گے کہ جسے پہچانتے ہوں گے یہ ہمارا ہے۔ نام ہم نے مہدویت رکھا ہوا ہے، لیکن اپنے وجود میں ہم نا امید ہیں کہ پاکستان کیا ایک بھی خطے کے اوپر عدل و انصاف قائم نہیں ہو سکتا۔ مہدویت تو ہے کہ عالمی سطح کے اوپر عدل و انصاف قائم ہو سکتا ہے، اور اسی توقع اور اسی نظریے کے اوپر انسان جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے مہدویت کی راہ میں۔ لہٰذا وہ کوشش جو ہے وہ کس توقع سے رکھ رہے ہیں کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے عالمی سطح کے اوپر عدل و انصاف کے قیام کی کوشش کرنی ہے، عالمی سطح کے اوپر ظلم و ستم کے خاتمے کی کوشش کرنی ہے، اپنے امام کے اطاعت کرتے ہوئے، اپنے امام کی پیروی کرتے ہوئے۔ لیکن اگر ایسا فرد ہو کہ جو کاملاً نا امید ہو، چونکہ اللہ کے وعدوں کے اوپر اگر انسان کا ایمان نہ ہو تو پھر نا امیدی آتی ہے، کیونکہ کبھی بھی کرۂ ارض کے اوپر ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا کہ اکثریت کی اساس کے اوپر حق کا غلبہ ہوا ہو، اکثریت کی اساس کے اوپر حق کا غلبہ ہوا ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ کیا ہوا حقیقت میں؟ اقلیت نکلی، استقامت کا مظاہرہ کیا، وظیفہ انجام دیا، چاہے وہ وظیفہ تبلیغ ہو، چاہے وہ وظیفہ ابلاغ دین ہو، چاہے وہ وظیفہ خدمت خلق خدا ہو، مومنین کی مدد ہو، کوئی بھی وظائف انجام دیے، اور اس کے نتیجے میں استقامت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اکثریت کے اوپر انہیں غالب کر دیا، اکثریت کے اوپر غالب کیا۔ یہ امام زمان علیہ السلام کے دور میں ہوگا کہ اکثریت کے اوپر غالب ہو گئے۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں بھی حقیقت یہی تھی کہ اقلیت جو ہے وہ اکثریت کے اوپر حاوی تھی، یہاں تک کہ وہ اقلیت بھی ٹوٹ کے رہ گئی۔ اب جب اقلیت ٹوٹ کے رہ گئی تو یہ مورد صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں تبدیل ہوئی، اور پھر اتنی اقلیت کو جمع کیا گیا کہ قیام امام حسین علیہ السلام جنم لے سکے، اور تا قیامت آنے والے معاشروں کے لیے اسوہ کامل بن سکے کہ دیکھو اس طریقے سے تدبیر بھی کرنی چاہیے اور اس طریقے سے استقامت بھی دکھانی چاہیے۔ یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے تدبیر فرمائی، امیر المومنین علیہ السلام نے 25 سال خلفاء کے دور میں تدبیر فرمائی، لیکن جب معاشرے کے اندر قدم رکھا تو بھرپور عدالت کے ساتھ قدم رکھا۔ اب عدالت کے ساتھ جب قدم رکھیں گے تو مشکلات تو آئیں گے، ٹکراؤ تو آئے گا۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام کو مشورہ دینے والے بہت سارے ایسے افراد تھے، ابھی آپ معاویہ بن ابی سفیان کو چھوڑ دیں، آپ کی حکومت قوی ہو، آپ کی حدود پھیل جائیں اور حکومت اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے تو پھر فوج بھیج کے اس کا خاتمہ کر دیجئے گا۔ مغیرہ بن شعبہ نے یہی مشورہ دیا، اور آپ اس کے اوپر آپ دقت کیجئے کہ امیر المومنین علیہ السلام وہ ابھی ان کا موقف تو شروع سے یہی تھا کہ میں نے شام کے باغیوں کو ایک لحظہ بھی مہلت نہیں دینی، ابھی مہلت نہیں دی تو وہ حکومت پہ قابض ہو گئے۔ لہٰذا اس مشورہ دینے والے کی آپ عیاری اور مکاری دیکھیں کہ جو کہہ رہا تھا کہ انہیں مزید قوی ہونے دیں، وہ قوی ہو جاتے تو پھر تو اصلاً حق اور باطل کے معیارات ہی مٹ کے رہ جاتے۔ سیاست نام ہی یہ ہوتا کہ اپنے مفاد کے لیے جو تم نے کرنا کر لو،
لہذا عقلی طور پہ بھی یہ بات درست نہیں ہے کہ اگر شام کے باغیوں کو موقع دے دیا جاتا تو وہ لوگ وہاں پہ امام کی حکومت مضبوط ہوتی اور آرام سے امام علیہ الصلوۃ والسلام ان پہ قابو پا لیتے. ایسا ہرگز نہیں ہو پاتا. یہ والی چالیں جن ریاستوں میں چلی گئی ہیں وہاں پہ یہ والی مشکلات بڑے پیمانے پہ پائی جاتی ہیں. خلاصہ کلام ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں سنا کے انشاءاللہ ہم اس کو اگلے درس میں مکمل کریں گے کہ عدالت اجتماعی کو برپا کرتے ہوئے تلخیوں اور مشقتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور مفاسد طرح طرح کے شیاطین کی طرف سے جو فسادات ہیں وہ پھیلائے جاتے ہیں اور ان فسادات سے نا امید کسی صورت میں نہ ہو، پروپیگنڈا کا کسی صورت میں بھی شکار نہ ہو. جیسے ابھی ایران کے اندر حجاب کا قانون انہوں نے جاری کرنا چاہا ہے تو کتنے فسادات ادھر برپا کیے ہیں شیاطین نے. اگرچہ ابھی بڑی حد تک انہوں نے دوبارہ حالیہ ایام میں سلسلہ شروع کیا اور انہیں دبایا ہے برے طریقے سے، لیکن فسادات وہ عدل اور قانون اسلامی اس راہ میں آپ دیکھیں گے کہ مشقت اور مشکلیں کھڑی کی جاتی ہیں. لیکن یہ بے حیائی کے قانون کو اگر لاگو کرنا ہو آپ دیکھیں گے یورپ میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارے ملک میں بھی کوئی مشکل ہی نہیں پیش آئے گی. لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں کیونکہ شہوانی ہے نفوس اندر سے. اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے گھرانے وہ شہوانی اساس کے اوپر وجود میں نہ آئیں، وہ بندگی کی اساس کے اوپر، اللہ کی بندگی کی اساس کے اوپر ہمارے گھرانے وجود میں آئیں. کھائیں اچھی غذائیں لیکن بندگی کی اساس پہ، اطاعت الہی کی اساس پہ. اللہ نے چونکہ یہ حلال کی اس لیے میں اسے استفادہ کر رہا ہوں، نہ کہ یہ کہ میرا چونکہ دل چاہتا ہے میں جو مرضی کروں، جو مرضی دیکھوں، جو مرضی کہوں. تو یہ شیطنت ہے. اب اس میں ایک مقایسہ کرتے ہوئے واقعہ میں عرض کرتا ہوں کیونکہ واقعات ہمارے پاس اس ضمن میں زیادہ ہیں اور اگلے درس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ تو چلو ہم نے اس درس میں ایک سرسری طور پہ جائزہ لے لیا، اس کی تفصیل میں نہیں گئے کہ کیا کیا مشکلات کھڑی ہوتی ہیں کیونکہ بہت ساری مشکلات ہم نے سابقہ دروس میں پڑھ لی. مثلا جنگ جمل کھڑی کر دی گئی، جنگ صفین کھڑی کی گئی، جنگ نہروان کھڑی کی گئی. سارے وجہ کیا ہے؟ عدالت اجتماعی. عدالت اجتماعی کی وجہ سے سارے کے سارے مسائل پیدا ہوئے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے قریبی جیسے کہ بنی ہاشم کے افرادی باز ٹوٹ گئے، حتیٰ کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی کہ الکافی کی معتبر روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا سے خط لکھا تھا جناب محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کو. وہاں سے یہ خط لکھا کہ جو میرے ساتھ آئے گا شہید کر دیا جائے گا. یعنی یہ قسم کی دعوت دی. بنی ہاشم کا ایک طبقہ نہیں آیا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، بقیہ تو دور کی بات ہے، بنی ہاشم کے سارے افراد نہیں آئے. اسی طرح امام علی علیہ السلام سارے بنی ہاشم والوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا جب حکومت میں آئے، کیونکہ بنی ہاشم والوں میں سے بعض کو ان کی صلاحیت کے مطابق امام علی علیہ السلام نے حکومت دی اور بقیہ دیگر افراد کو حکومت دی. لہذا عدل کی وجہ سے امام علی علیہ السلام کو تلخی اور شدت اٹھانا پڑی. اچھا، عدل کے مقابلے میں ظلم ہے. معاشرے نے کون سا ظلم تھا کہ جو قبول کیا؟ معاشرے نے کون سا ظلم ہے جو برپا کیا؟ ایک تو تلوار والا ظلم ہو گیا، جنگ جمل و صفین و نہروان ہمارے سامنے آشکار. لیکن اور بہت سارے ظلم ہیں. عدل کا تقاضا کیا ہے؟ امام عادل کی اطاعت کی جائے، عدل کا تقاضا ہے. اس کے مقابلے میں کون سا ظلم ہوتا ہے؟ عدم اطاعت. عدم اطاعت کی وجہ کیا ہے؟ ایمان نہیں رکھتے ایمان. خلیفہ نہیں مانتے، خلیفہ مانتے ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں امام عادل کے ساتھ نکلے؟ کیا امام عادل کے فضائل سے واقف نہیں ہے؟ فضائل سے بھی واقف ہے. محبت نہیں کرتے؟ محبت بھی کرتے ہیں. قصیدے ان کے نہیں پڑھتے؟ قصیدے بھی پڑھتے ہیں. غم میں شریک بھی ہے. پھر سستی جو ہے سر فہرست برائیوں میں سے ہے. آج کے دور میں بھی سستی ہے. ہم ایک جگہ کو، ایک مرکز کو اچھے طریقے سے نہیں چلا سکتے، سستی ہے اس کی وجہ، اور کچھ بھی نہیں ہے.
اب اگلے درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ٹھیک ہے یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، امام کی کیا روش تھی اس میں؟ بس لوگ نہیں نکل رہے، امام نے کیا کیا؟ لوگ سست پڑے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے یہاں آس پاس کے مومنین سست پڑے ہوئے ہیں، اٹھ کے ایک نے جھاڑو بھی نہیں صحیح طرح سے دینی، وہ غم بھی نہیں جو اٹھانا اس نے ایک دینی جگہ کا، کیا کریں ہم اس میں؟ امام علیہ السلام انہوں نے اس جگہ پہ متعارف کرائی، اپنی روش کو متعارف کرایا امیر المومنین علیہ السلام نے۔ اس کو ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، اس لیے یہ درس ہمارے پاس ایک عمومی اور جامع باتوں کا تھا۔ ہم نے بہت چھوٹے چھوٹے واقعات کے ذریعے سے نہیں جائزہ لیا کیونکہ اس کی فرصت نہیں اور کلام بھی طولانی ہمارا ہوتا چلا جاتا، کیونکہ آخری دروس ہے تو کوشش ہے کہ یہ ٹاپکس اشارتاً آپ کے سامنے پیش کیے جائیں، جس میں قواعد اور اصول آپ کو دے دیے جائیں، واقعات آپ کی نگاہوں سے رفتہ رفتہ زندگی کے ساتھ گزرتے رہیں گے، ان میں پھر اس کا جائزہ لیتے رہیں۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام چونکہ عدالت اجتماعی چاہتے تھے، اس کے مطابق عمل انجام دیا، تو ان کے مقابلے میں جو معاشرے نے سامنے سے سلوک کیا، وہ سلوک آج کے دور میں بھی اسی طرح سے برپا کیا جائے گا۔ کسی بھی ریاست کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر جب بھی حکومت عادلانہ کوشش کرے گی تو یہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے کرنے والے کون ہوں گے؟ بڑے بڑے ٹائٹل جو امت کے درمیان شرف اور بزرگی رکھتے ہیں، وہ ٹائٹل لے کے اپنے ساتھ آئیں گے، ان کی طرف سے مسائل کھڑے کیے جائیں گے۔ استقبال لوگوں کی طرف سے نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ شہوت اور سستی کے عادی ہیں، ہر دور میں عادی رہے ہیں، صرف ہم لوگ نہیں۔ بس سو کے وقت گزارنا ہے، بیوی بچوں میں ویکینڈ گزارنا ہے۔ آج کل تو یہ محاورہ بن گیا ہے کہ اگر کوئی اس محاورے کے مطابق عمل نہ کر رہا ہو تو کہتے ہیں یہ فیملی کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ مثلا ویکینڈ میں کہیں جی بیوی بچوں کے ساتھ گھومنے پھرنے گئے ہوئے تھے، ایک پوری دنیا میں رائج ہے، حتیٰ کہ ایران کے اندر رائج ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ پھرنے گئے ہوں، یا شاپنگ کرانے گئے ہوئے، فلان چیز کرنے گئے، سارے کے سارے اپنے ذاتی امور کو فوقیت دے کے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ یہی امام کو مشکلات پیش آئی۔ اگر معاشرے اس اساس پہ زندگی بسر کرتے رہے تو امام زمان علیہ السلام کے لیے حکومت کا قیام وہ اتنا ہی دشوار گزار ہوتا چلا جائے گا۔ ضروری ہے کہ خاندانوں کے، اجتماعی ماحول کے اپنے یہ مزاج تبدیل ہوں۔ کیسے ہوں؟ بندگی کی اساس پہ، عدالت کی اساس پر۔ یہ بات ہمارے لیے کمپلیٹ ہوئی ایک واقعہ سنا کے، کیونکہ اگلے درس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام نے پھر تدبیر کیا فرمائی جو مسائل اور فسادات کھڑے ہوئے۔ چونکہ آپ جب بھی علاج کرنا چاہیں گے ایک مریض کا، تو مریض چیخے گا، چلائے گا، اس کو قابو کرنے کے لیے طبیب کیا اہتمام کرتا ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے بھی اہتمام فرمائے۔ اس اہتمام میں بھی کہاں پہ مشکل اصل پیش آئی تو اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں مطالعہ کریں گے۔ صرف ایک دو نکات میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں واقعات کے اعتبار سے۔ جیسے کہ دین اسلام کی اس قیام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نہضت میں جناب زبیر بن عوام کا بڑا کردار ہے، وہ چھوٹا کردار نہیں ہے۔ جناب طلحہ سے زیادہ، جناب طلحہ بھی جنگوں میں شریک رہے ہیں، زبیر بن عوام وہ تو ڈٹے رہے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں حکومت نہیں دی اپنے ادوار میں، چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دی، تبلیغ کی بھی ممکن ہے ذمہ داریاں دی ہوں، حاکم علاقوں کا نہیں بنایا۔ امام علی علیہ السلام کا جب دور آیا، چونکہ بنی تیم کے ساتھ تعلق تھا خلیفہ اول کا، اور حضرت طلحہ کا بھی تعلق بنی تیم قبیلے سے تھا، تو وہ قبائلی اساس کے اوپر چاہتے تھے کہ مجھے ہی کو خلافت ملے، اس لیے شروع سے ہی خواب دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے ذہن بھی بنایا جناب زبیر بن عوام کا بھی کہ وہ بھی حکومت کے لیے کوشش کریں، اور امام علی علیہ السلام کے لیے انہوں نے بھرپور تحریک بھی چلائی خلافت کے لیے کہ انہیں مل جائے خلافت، اور حضرت عثمان کے قتل اور ان کی حکومت گرانے میں ان دو بزرگوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا، جیسا کہ ہم عمر بن شبہ کی کتاب تاریخ المدینہ المنورہ سے تفصیلی طور پہ سابقہ دروس میں یہ بیان پڑھ چکے ہیں۔ بہرحال امام علی علیہ السلام کی اول بھاگ دوڑ کر کے بیعت کرنے والے کون تھے؟ یہی دو بزرگ تھے، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ۔
اب امام علی علیہ السلام کے پاس جب حکومت آ گئی تو امام نے دیگر بہت سارے افراد کی طرح جو سینئر قداور معروف شخصیات تھی صحابہ کرام میں، رفقائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں، ان کی طرح انہیں بھی حکومت نہیں دی امام نے۔ اب انہیں حکومت نہیں دی تو یہاں پہ مسائل کھڑے ہو گئے۔ کیوں حکومت نہیں دی؟ کہ امام کہتے تھے تم میرے مشاور رہو، یہ ٹھیک ہے، مشورہ دینے والوں میں ہو، لیکن تم حکومت کی اہلیت کے مالک نہیں ہو، حکومت تمہیں نہیں مل سکتی۔ اس کے پر وہ بگڑ گئے امام علی علیہ السلام سے، اور پوری ایک جنگ مقابلے میں کھڑی کر دی امام علی علیہ السلام کے، چونکہ بڑی شخصیات تھی، پر اثر شخصیات تھی، سابقہ دین اسلام میں ان کا موجود تھا، جنگوں میں حصہ لینے والی شخصیات تھی، اس لیے جنگ کھڑی کر سکتے تھے وہ۔ اسی طریقے سے اب قبائلی نظام کا حقیقت میں خاتمہ ہو ہی نہیں سکا تھا، کیونکہ آج بھی آپ دیکھیں کہ 20-25 سالوں میں خاندانی روایتیں نہیں فوراً کوئی آ کے تبدیل کر لیتا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت اسلامی بنا کے اسلامی افکار اور الہی افکار کی اساس کے اوپر معاشرے میں بہت ساری روشوں کو ایجاد کیا، جیسے مومن ہونے کی اساس میں بھائی بھائی بنا دیا، انما المؤمنون اخوۃ۔ مومن ہونے کی اساس پہ غلام کی شادی سردار کی خوبصورت امیر کبیر مالدار بیٹی کے ساتھ کر دی، کئی واقعات ہیں، اچھی روشیں ایجاد کی، لیکن قبائلی نظام کاملاً ختم نہیں ہوا۔ خلیفہ اول کو جو سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت ملی قبائلی نظام کی وجہ سے تھی، کہ مہاجرین اور انصار میں مہاجرین کو فوقیت کیوں تھی؟ رشتہ دار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر ان میں بھی انصار آپس میں لڑ پڑے اور اس طرح سے وہ اجاگر ہو گئے، حتیٰ کہ یہ واقعہ ہمارے ہاں کتب میں الغارات میں وارد ہوا ہے کہ اشعث بن قیس اچانک وارد ہوا، امام علی علیہ السلام لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ابن سوحان تھے۔ ابن سوحان کا انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں بعد میں تفصیلی اگر موقع ملا تو تعارف کرایا جائے گا، موالی بھی سے تھے، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ عرب نہیں تھے۔ تو امام علی علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ لوگوں کو کے اوپر سے کودتا ہوا آیا اشعث بن قیس، اور آ کے امام علی علیہ السلام کو طعنہ دیا کہ یہ کیا عربوں کو چھوڑ کے آپ نے لال سرخ قسم کے عجمی لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھانا شروع کر دیا ہے۔ تو امام اس کی اس بات کے اوپر بہت ہی زیادہ رنجیدہ اور غصے ہوئے، اور قبل اس کے کہ امام جواب دیتے وہاں پہ آپس میں گفتگو شروع ہو گئی۔ تو پھر اس نے کہا کہ اگر آپ کی جگہ پر عثمان ہوتے تو کبھی یہ کام نہ کرتے۔ بعد کے واقعات ہیں، صرف یہ واقعہ نہیں، آگے کے دیگر واقعات۔ قبائلی اساس پہ حضرت عثمان نے چونکہ حکومتیں تبدیل کی، عرب اساس کے اوپر انہوں نے عہدے دیے، تو یہی اس نے بات دہرائی۔ امام علی علیہ السلام عرب عجم کی تقسیم کے اصلاً قائل ہی نہیں تھے، اس لیے صلاحیت کی اساس کے اوپر امام علی علیہ السلام حکومت دینے کے قائل تھے۔ اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام نے قبائلی اساس کے اوپر عہدے اور وظائف کبھی تقسیم نہیں کیے۔ اشعث بن قیس اس کا ایک شدید موقف تھا، اور حضرت عمر جو ہے ان کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ قبائلی اساس کے اوپر حکومتیں دیا کرتے تھے، اور قبائلی اساس کے اوپر امتیاز بھی دیتے تھے۔ کیسے؟ موالی، وہ جو غلام طبقہ ہے، چونکہ اکثر بیشتر غلام طبقہ وہ دیگر عجمیوں سے لے کے آیا ہوتا تھا، کیونکہ غلام بنانے کے طریقے محدود تھے۔ ایک غلام بنانے کا طریقہ ہے کہ آپ نے میدان جنگ میں پکڑ لیا، دوسرا غلام بنانے کا طریقہ ہے کہ آپ بازار غلامی سے، جیسے یہ جانور فروخت کرنے کے بازار ہوتے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے بازار سے غلام خرید لیا۔ تیسرا طریقہ کار اس دور میں جو رائج تھا، کیونکہ یہ دو طریقے دین اسلام نے قبول کیے کہ بازار سے غلام لے لو، یا کفار سے امام عادل کی حکم سے اگر جنگ لڑی جاتی ہے اور میدان سے غلام پکڑ لیا جائے تو پھر وہ غلام بن سکتے ہیں۔ جیسے اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، چونکہ نائب امام ہے ان کی اجازت سے ہو رہی ہے، وہاں پہ کوئی اسرائیلی خاتون یا مرد پکڑا جائے گا تو پھر وہ پہلے بیت المال میں جمع کرایا جائے گا،
وہاں سے غلامی شروع ہو سکتی ہے، وإلا غلامی نہیں ہے۔ لیکن عربوں میں ایک اور طریقہ کار غلامی کا رائج تھا، اور وہ طریقہ کار یہ تھا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے اوپر جب چڑھائی کرتا، اسے شکست دیتا، تو اس کی بیٹیوں اور بچیوں کو کنیزیں بنا لیتا اور مردوں کو غلام بنا لیا کرتا تھا، اور پھر ساری عمر وہ غلامی میں رہتے۔ لیکن زیادہ تر کیا تھے غلام، کیونکہ یہ قبائلی نظام میں قبائل چونکہ بدلہ لے لیا کرتے تھے تو وہ اپنے بندے آزاد کرا لیتے تھے، لیکن زیادہ تر جو غلام آئے ہوئے تھے وہ بیرونی علاقوں سے تھے، یعنی ممالک سے یا غیر عرب تھے، تو پھر ان میں سے بہت سارے آزاد ہوتے، یہ موالی قرار پاتے تھے۔ تو خلیفہ دوم موالیوں کو دوسرے طبقے میں رکھتے تھے، پہلا طبقہ آقاؤں کا وہ قرار دیتے تھے۔ یہ مسئلہ مغیرہ بن شعبہ اور ابو لؤلؤ فیروز کے ساتھ ہے، جو مجوسی تھا یا مسلمان بھی تھا، بہرحال چونکہ مدینہ میں کوئی غیر مسلم تو رہتا نہیں تھا، اور یہ وہ ایرانی تھے جو قیدی بن کے آئے اور انہوں نے دین اسلام قبول کیا، جیسا کہ ابو لؤلؤ فیروز کی بیٹی وہ بھی مسلمان تھی، اس کے جو دوست تھے وہ بھی مسلمان تھے، لیکن چونکہ اس نے خلیفہ دوم کا قتل کیا تھا اس لیے اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ مجوسی تھا۔ البتہ تشیع سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ امام علی علیہ السلام سے اس کا کوئی تعلق تھا اور نہ کسی شیعہ دنیا سے اس کا ابو لؤلؤ فیروز کا تعلق تھا۔ لیکن وجہ جھگڑے کی کیا تھی؟ یہی، آقاؤں کو غلاموں کی وہ بات ہی نہیں سنتے تھے، آقاؤں کی بات کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شام کا علاقہ جو عرب میں معروف ایک خاندان بنو امیہ کا تھا، ان کے بلاگ طور پہ انہیں دے دیا گیا۔ جیسے ہی فتح ہوا، یزید بن ابی سفیان معاویہ کے بھائی یزید کو دیا۔ جب معاویہ کا بھائی یزید مر گیا تو پھر معاویہ کے ہاتھ میں یہ حکومت آ گئی، اور پھر ہر دور میں یہ حکومت رہی۔ لیکن امام علی علیہ السلام ان کا اصلاً طبقاتی نظام کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں تھا، عدالت کی اساس کے اوپر وہ حکومت دینے کے قائل تھے۔ لہٰذا یہاں پہ جو آقا بنا کرتے تھے، وہ آقا چونکہ آقا پورا سر تھا ایک ملک اور ایک ریاست کے اندر، اس کے ماتحت قبیلہ ہوا کرتا تھا، اس کی شان و شوکت اور سرداری ہوا کرتی تھی۔ قبائلی نظام میں سرداری آج بھی دیکھیں تو گاڑیوں کے ہمراہ یہ سردار آتے ہیں اور ایک اپنے آواز کے اوپر یا ایک اشارے کے اوپر حکم کی تکمیل چاہتے ہیں، اور بقیہ بیٹھتے ہیں ان کے پاس نیچے گھٹنوں کے پاس ہیں۔ تو یہ جو آقا تھے یہ بگڑ گئے امام علی علیہ السلام سے۔ اسی طریقے سے پیسوں کی بات آئی تو وہ بعض واقعات آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں حبیرہ مسقلہ بن حبیرہ کا واقعہ پڑھا کہ اس نے کہا کہ اگر حضرت عثمان ہوتے انہوں نے تو مجھ سے کبھی مطالبہ نہیں کیا تھا، تو امام علیہ السلام نے اسے کسی قسم کی چھوٹ نہیں دی۔ تو یہ ہیں واقعات کہ مجرم کو چھوٹ نہیں دی، کہ جب وہ دائرۂ گرفت میں آ رہا ہے، شواہد پورے ہیں، حد جاری ہو سکتی ہے، قوانین الہیہ کے تحت اس کی پکڑ ہو سکتی ہے، پھر چھوٹ امام نے نہیں دی۔ قبائلی نظاموں میں جو ذات پات کا نظام ہے اس کو امام نے کسی صورت بھی معیار بننے نہیں دیا۔ تو یہ مسائل پیش آئے کہ آقا جو ہیں وہ بگڑ گئے امام علیہ السلام سے، امام کی اطاعت کی اساس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے اس کی اساس پہ امت سے اطاعت چاہی تو امت کے افراد بگڑتے چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا امام اتنے تو اب جنگیں ہم نے لڑ لی، اب تو ہمارے بعض اعضاء بھی نہیں ہیں، فلاں بھی ہمارا بھائی مارا گیا، فلاں بچہ مارا گیا، پھر امام کہتے نکلو۔ تو آج کے دور میں بھی ہمارے خاندان کا ایک مثلا بیٹا امام زمان علیہ السلام نے شہید کرا دیا، بھائی بھی شہید کرا دیا، خود میں چند دفعہ گیا تو مثلا ہاتھ ایک کٹ گیا یا آنکھ ایک اندھی چلی گئی، پھر امام علیہ السلام بلا رہے ہیں، اور آپ کہیں کہ یا امام مشکل ہے آنا تو منافق کا ٹائٹل ہمارے اوپر لگ جائے۔ اس دور میں بالکل یہی ہوا، کتنی زیادہ قربانیوں کے بعد بھی اگر کوئی شخص اطاعت نہیں کرتا، منافق اس کے اوپر عنوان لگ جاتا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ آزمائش امت کے اوپر پڑی، اور آپ نے چند واقعات میں جو اشارتاً آپ کے سامنے کیے گئے، تجزیہ تحلیل دیگر خلفاء کی صورت میں کہ امام علی علیہ السلام ان مسائل میں بھی شدت عدالت کے قائل تھے، خصوصاً یہ آقاؤں اور غلاموں کے مسائل میں، خصوصاً ان طبقاتی مسائل میں، خصوصاً نااہل کو حکومت دینے کے مسائل میں، کسی پہ حد جاری ہونے کے مسائل میں، مالی غبن کی اساس کے اوپر۔ اور اس سے پہلے یہ ولی نذیر اس طرح کی اوج کی عدالت وہ ہمیں واقعات میں دکھائی نہیں دیتی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ملاحظہ کریں گے کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے مد مقابل
جب عدالت اجتماعی کی کوششیں کی تو جو مسائل کھڑے ہوئے ان مسائل کو کس طریقے سے ڈیل کیا اور اسے حل کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی، انشاءاللہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔